السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت مشکلوں سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ میرا دل نہیں تھا آج ویڈیو بنانے کا۔ آج میں نے سوچا کہ کوئی اچھے سے ٹاپک پہ میں ویڈیو بناؤں گی، لیکن جو سانحہ کل میں سن چکی ہوں اس کے بعد میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اپنی ویڈیو کو بنانے کے لیے۔ ایسی درندگی ہے ہمارے ملک میں کہ ان کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے۔ اب تک جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی قوموں کو بھی تباہ کیا ہے، ان کی وجہ معاشی تنگی نہیں تھی، نہ ہی اسباب کی قلت تھی۔ قرآن فرماتا ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ لوگ بے عمل ہوئے، بد عملی آ گئی ان لوگوں میں، یا بد اخلاقی آ گئی، اس وجہ سے وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ جو پنجاب کالج والا انسیڈنٹ ہوا ہے، میں کہتی ہوں کہ اس سے بڑی بد اخلاقی بے حیائی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ بد اخلاقی اور بے حیائی ہے۔ ہمارے ملک میں ہمارے حکمران آپس میں اقتدار کی خاطر ہی لڑ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں کسی کی بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہی، اور نہ ہی ان کو اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر پہلا کیس ایسا کوئی آتا ہے تو سر عام پھانسی دینی چاہیے، چاہے وہ پی ایم کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو۔ چنگیز خان بہت ظالم حکمران تھا، اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، وہ سورج کی پوجا کرتا تھا، لیکن اس کے دور میں اگر کوئی زنا کرتا تھا تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ کوئی چوری کرتے پکڑا جاتا تھا، اس کو جان سے مار دیا جاتا تھا۔ کسی کا جھوٹ پکڑا جاتا تھا اور ثابت ہو جاتا تھا، اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ ایک غیر مسلم نے ایسا نظام قائم کر کے رکھا ہوا تھا، ہم تو پھر ملت اسلامی ہیں۔ یہ تو صرف ایک انسیڈنٹ ایسا ہے جو ہائی لائٹ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کتنے انسیڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پر ہو رہے ہیں، اور ماں باپ اپنی عزت کی خاطر خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی خاموش کروا دیتے ہیں، یا شاید ان کو بلیک میل کر کے چپ کروا دیا جاتا ہے، یا وہ اس وجہ سے چپ کر جاتے ہیں کہ اب تک کتنے کیسز باہر آئے ہیں اور کسی کا کوئی حل نہیں ہوا، کوئی پکڑا نہیں گیا، کسی کو سزا نہیں مل سکی، شاید اس لیے چپ کر جاتے ہیں۔ میں کبھی بھی یہ چیز نہیں کہتی کہ آپ اپنی بیٹیوں کو گھر کے اندر بند کر کے رکھ دیں، قید کر کے رکھ دیں، نہیں، اپنے بیٹوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اپنے بیٹوں کی تربیت اچھی کریں، ان کی تربیت اچھی ہوگی تو سب کی بہن بیٹیاں محفوظ ہوں گی۔ میں اس کو ایجوکیشن سسٹم کے سخت خلاف ہوں، اب اسپیشلی چھوٹی عمر میں کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے۔ میں خود کو ایجوکیشن میں پڑھ کے یہاں تک پہنچی ہوں، اسی وجہ سے میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں اب، کیونکہ میں نے قرآن پاک کا ترجمہ اس ایج میں آ کر پڑھا ہے، قرآن پاک کو میں نے اس ایج میں آ کر سمجھا ہے، اس وجہ سے میں بہت سی چیزوں کے اگینسٹ ہوں جو میں خود بھی کر چکی ہوں پہلے۔ جو چیز قرآن مجید میں، حدیث میں منع فرما دی گئی ہے، اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا عالم اٹھ کر آ جائے، وہ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ اس وقت بیٹوں کی تربیت کرنے کی بہت ضرورت ہے، اچھی تربیت، قرآن و حدیث کے مطابق تربیت کرنے کی ضرورت ہے ان کی۔ بچپن سے ہی اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینی چاہیے، تاکہ ان کو صحیح اور غلط کا پتہ ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تو ابھی کمپٹیشن سٹارٹ ہو گیا نا، کہ اچھا اس کا بچہ اس اسکول میں جاتا ہے تو میں بھی تو اتنا کما سکتا ہوں یا کما سکتی ہوں، میرا بچہ بھی اسکول میں پڑھے گا۔ آج تک اس چیز میں کسی نے کمپٹیشن نہیں کیا کہ اس کا بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے یا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، میرے بچے نے تو ابھی تک قرآن پاک کو کھول کے نہیں دیکھا، کیونکہ ہم سب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہم اس دھوکے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اپنے بچوں کا فیوچر یعنی کہ آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اور میں خود ایک بہت بڑے اسکول میں پڑھا چکی ہوں،
جہاں پہ آپ بچے کو کسی چیز سے منع نہیں کر سکتے. اگر آپ منع کرو گے تو وہ بہت بڑے ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، گھر جا کے کمپلین کرے گا اور نیکسٹ ڈے پیرنٹس آ جائیں گے کہ ہاں جی آپ کی ٹیچر نے ہمارے بچے کو ڈانٹا ہے یا اس کو کسی چیز سے منع کیا ہے. اور ایسے اسکولز میں ناچ گانا تو بالکل عام ہے کہ نہیں ہمارا بچہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. کانفیڈنٹ تو سب ہو جاتے ہیں، ایسے کیسے کانفیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو 10 لوگوں میں آ کے کہو کہ ناچو. اور ایسے اسکولز میں صرف اسلامیات کی کلاس میں اسلام کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے، وہ بھی جسٹ سلیبس کور کروایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتایا جاتا، تعلیم نہیں دی جاتی، تربیت نہیں کی جاتی وہاں پہ. صرف ہم نے سلیبس کور کروانا ہے کیونکہ ہم تو ریس میں بھاگ رہے ہیں. ہمیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بچے بچیوں کی کیا تربیت ہو رہی ہے، کس ماحول میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کوئی ہمیں لینا دینا نہیں ہے. اور اس میں غلطی ٹیچرز کی بھی ہے، جو کہ شاید میں سمجھتی ہوں کہ ایک میری بھی غلطی تھی کیونکہ میں بھی ٹیچر تھی. لیکن اس کے بعد بھی جتنا ہو سکتا تھا میں اپنے بچوں کو سمجھاتی تھی. ماں باپ کی عزت کرنا، یہ ساری چیزیں میں ان کو سمجھاتی تھی. یہ سلیبس کا پارٹ نہیں تھا. بیٹیوں پر پردہ فرض ہے اور کوئی بھی مسلمان اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ قرآن پاک میں ہے. آپ اس کو کبھی بھی منع نہیں کر سکتے کہ نہیں اب تو ماڈرن دور ہے یا اب تو ہم نے ایسے رہنا ہے، ہم کیوں پردہ کریں، یہ تو پرانے دور کی باتیں تھیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا وہی ہوگا، اگلے آنے والے 50 سالوں میں بھی وہی رہے گا، وہ نہیں بدل سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹوں کی اچھی تربیت، ان کی وقت پر شادیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں آج کل کہ نہیں ہمارا بچہ سٹینڈ ہوگا پھر ہم شادی کریں گے. بچہ جا کے دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ خیر ہے. اتنا ہوس بھر چکا ہے کہ کوئی 6 مہینے کی بچی کو بھی نہیں چھوڑتا. کیا بھول گئے ہیں کہ دنیا مکافات عمل ہے، آپ جو کرو گے کل کو آپ کی طرف بھی پلٹ کر آئے گا. اور یہ چیز والدین کے لیے بھی ہے کہ جب کزنز، ماموں، چاچو کے بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، بچے بچیاں آپس میں کھیل رہی ہوتی ہیں، تو دیکھیں کیا کھیل رہے ہیں وہ. اور ابھی جو دور آ گیا میں تو کہتی ہوں کہ آپس میں کھیلنا بھی نہیں چاہیے ان کو تو آپ آپس میں کھیلنے بھی مت دیں. لڑکیاں کھیلیں آپس میں، لڑکے کھیلیں آپس میں. بچوں کو شروع سے ہی اسلامی تعلیمات دینی چاہیے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی پکڑ بچوں سے نہیں ہوگی، والدین کی ہوگی، کیونکہ انہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اپنی بیٹیوں کے ساتھ دوستی رکھیں تاکہ اگر ان کو کوئی ماموں، چاچو، کزن کوئی ان کو چھیڑتا ہے یا غلط ان کو ٹچ کرتا ہے یا ان کو کچھ بھی ایسا بیہیو کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ اپنی ماؤں کو بتا سکیں. لیکن ہمارے یہاں پہ وہ ڈر سے ہی نہیں بتا پاتی کہ کوئی ان کا یقین نہیں کرے گا. خدا را اپنی گھر کو دیکھیں، اپنے بیٹوں کی تربیت کریں. اور میں مردوں سے بھی یہ بات کہوں گی کہ خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو، جو آپ کے نکاح میں ہے، جو حلال ہے، صرف اس پہ گزارا کریں. 4 شادیوں کی اجازت ہے، جا کے شادیاں کر لیں، لیکن کسی کی بہن بیٹی کی زندگی تباہ مت کریں. کل کو اللہ آپ کو بھی بیٹی دے سکتا ہے، آپ کے اپنے گھر میں بھی بہن ہوگی. اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، کسی کے ساتھ کی گئی زیادتی کبھی معاف نہیں کرتا. آج نہیں تو کل اس کی پکڑ ضرور ہوگی، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے. آپ جو کریں گے وہ آپ کو کاٹنا پڑے گا. تو اچھے اعمال کریں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں اچھے ہوں. اپنے بچوں کا دھیان رکھیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ کس کے ساتھ آپ کو جانا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، کس کے ساتھ کھیلنا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. کوئی بھی کہیں بھی محفوظ نہیں ہے. بچے اپنے گھر پہ محفوظ نہیں ہیں، بچے اسکول میں محفوظ نہیں ہیں، بچیاں کالج میں محفوظ نہیں ہیں، یونیورسٹیز میں محفوظ نہیں ہیں، ہاسپٹلز میں محفوظ نہیں ہیں. کہاں پر جائیں، کیا کریں، کچھ نہیں پتہ کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں، دبئی کی اگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو. اب وہاں پہ کوئی بھی، یہ جتنے بھی ہمارے مرد حضرات ہیں
جو یہاں پہ گارڈ کی نوکری کرتے ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں، دبئی میں جا کے اس سے بھی چھوٹے لیول کی نوکری کرتے ہیں یہ لوگ. وہاں پہ عورتوں کی ڈریسنگ بھی بہت، ظاہر ہے وہ یورپین لوگ ہوتے ہیں، ان کی ڈریسنگ اس کے حساب سے ہوتی ہے. نان مسلم ہوتے ہیں، ان کی ڈریسنگ ویسے ہوتی ہے. یہ وہی مرد ہیں جن کی جرت نہیں ہوتی کہ کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر دیکھ سکیں، اور اپنے ملک میں یہ کسی عبائے نقاب والی کو بھی نہیں چھوڑتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ قانون ہے. ہمارے ملک میں قانون نہیں ہے. قانون ہے، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتا. کوئی اریسٹ ہو جاتا ہے تو کل جا کے اس کو چھڑا لیا جاتا ہے. یہ ہمارا ملک ہے. اور امید کرتی ہوں کہ اگلے آنے والے وقت میں ہمارے ملک کے حالات کبھی بہتر ہو سکیں، ورنہ لوگ ایسے ہی اپنے بچوں کو لے کے ملک کو چھوڑ کر جاتے رہیں گے، پیچھے کچھ بھی نہیں رہے گا. اور اب اس ویڈیو کو میں ختم کرتی ہوں یہیں پہ، اور امید کرتی ہوں کہ آنے والے وقت میں لوگ اپنے بچوں کو، بیٹوں کی اچھی تربیت کریں گے، ان کو مذہب کے بارے میں بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، اللہ نے کیا کیا حدود قائم کی ہیں، ہمارے نبی نے کیا کیا حدود بتائی ہیں، ہم نے ان کو کراس نہیں کرنا. خیر، آج کی ویڈیو میں یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں. امید کرتی ہوں کل کوئی اچھا ٹاپک لے کر آؤں گی، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت آسانی فرمائے، اور جس بچی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے، ہمت دے، اور اس کے گھر والوں کو صبر، ہمت اور حوصلہ دے. آج تو مجھے یہ بھی نہیں کہنے کا دل کر رہا کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خوش رہیں، خوش رکھیں، سب کی عزتوں کا خیال رکھیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.